اتنا بڑا دہشت گردی کا اس وقت واقعہ پیش آیا ہے اور ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ آپریشن میں لگی ہوئی ہیں، سر کیسے پلاننگ ہو گئی ہے، کیسے کیا مطالبات ہیں اس وقت دہشت گردوں کے اور کیسے ان کو انگیج کیا جا رہا ہے؟ طالبات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جو بھی مطالبہ کریں وہ کوئی ایکسیپٹ کرنے کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوں گے، اور دیکھیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ تو کلیئر کٹ پالیسی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے واضح طور پر کہا ہے کوئی بات چیت کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور ایلیمینیشن از دی اونلی ہمارے اپروچ ہوگی دہشت گردوں کا کلا کما کرنا. سیکنڈلی دیکھیں جو یہ واقعہ ہوا ہے اور جس طریقے سے ہے اس کے تانے بانے ہیں، یہ پراکسی سے انڈین را کی بی ایل اے اور مجید بریگیڈ جو ہیں، اور اسی آپریشن کو دوران بھی ان کی پریزنس رہی ہے. جو ان کا رابطہ رہا ہے افغانستان میں، جو ان کا ماسٹر مائنڈ بیٹھا تھا وہاں پہ تھا. تو ابھی تک جو لیٹسٹ جو اطلاعات ہے اس میں تمام جو ٹیررسٹ تھے وہ مارے گئے ہیں. تو ابھی اس کے بعد ایک ڈیٹیل رپورٹ بھی جاری ہوگی جس میں تمام انفارمیشن وہ شیئر کی جائے گی. لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے سیکورٹی فورسز کو، اتنا وہ فار فلنگ ایریا ہے یہ بولان کا ڈالڈر کے ایریا میں، وہاں پہ یہ آپریشن ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ کمیونیکیشن کے ایشوز تھے. ڈیفیکلٹ ایریا ہے، جغرافیکلی بھی بہت مشکل ایریا تھا، بٹ چیزیں کنٹرول میں آ گئی ہیں. اور تو انشاءاللہ عزم یہ ہے افواج پاکستان کا، دہشت گردی چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں ہے، ان کے پیچھے جائے گا، اور ان کو ایلیمینیشن از دی اونلی جو آپشن ہے پاکستان کا. اچھا مسعود صاحب، پھر یہ اگر مذاکرات کوئی نہیں ہو رہے، ان کو انگیج نہیں کیا جا رہا، تو تفصیلات بھی ابھی تک نہیں آئی سامنے، تو کوئی کیجویلٹیز کا بھی تو خطرہ ہوگا، اور پھر وہ مزید بھی بڑھ سکتی ہیں. وہاں مختلف اطلاعات آ رہی ہیں، ان میں سے ریومرز بھی بہت زیادہ ہیں کہ وہاں پہ آپریشن کے دوران پرابلم یہ آ رہا ہے کہ وہاں کوئی انہوں نے خود کچھ بمبار بھی بٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے جو مسافر ہیں جن کو انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے. تو پھر یہ تو ایک تو یہ پرولونگ کر جائے گا، دوسرا یہ کہ ادھر سے کوئی ریاکشن بھی آ سکتا ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. تو اس کو کہیں مینج کرنا چاہیے یا یہ ہماری کمزوری سمجھی جائے گی؟ نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ چیزیں بہت زبردست طریقے سے مینج ہو رہی ہیں. جو لیٹسٹ میں نے آپ کو بتا دیا 30 کے قریب جو دہشت گرد تھے وہ سارے مارے گئے ہیں، اور ابھی بیسیکلی یہ کنکلوڈ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کے بعد ایک پراپر بریفنگ دی جائے گی جس میں تمام انفارمیشن شیئر کیا جائے گا. کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ آج رات آپریشن جو ہے نا مکمل ہو جائے؟ آپریشن آج کمپلیٹ ہو جائے گا، ہر حالت میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. بیسیکلی یہ سرچ آپریشن ابھی جاری ہے. جو لوگ دائیں بائیں بھاگ گئے تھے ان کے پیچھے بھی جا رہے ہیں لوگ. تو یہ جو بھی ہے دیکھیں کہ ایک بڑا میسو قسم کا یہ دہشت گرد کا حملہ تھا، اور جس کے دیکھیں جس طریقے سے یہ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں نے مل کے بیٹھ کے یہ پلان بنایا. اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجک تھنکنگ تھی، انڈیا کی تھنکنگ تھی، ٹارگٹ کی سلیکشن تھی، سائٹ کی سلیکشن تھی، اور اکارڈنگلی جو پراکسیز تھے ان کو تیار کیا گیا. اور مطلب اس میں کمپریہنسو طریقے سے ایک پلاننگ کی گئی، اور اس کے مطابق اور جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے افغانستان میں، فنڈنگ آئی، ویپنز اکوپمنٹ دیے گئے ہیں، اینڈ اکارڈنگلی دس پلاننگ کو اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کی بات کاٹوں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب پراکسی ہی ہے، اور ان کی وہی افراتفری، وہ گوادر ایئرپورٹ بلوچستان، وہاں پر چین کی موجودگی، سی پیک، یہ وہی والا پلان ہے، اس کو ہی ڈیریل کرنے والی بات ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. 1947 کے بعد سے انڈیا افغانستان دونوں مل کے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مینلی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس میں تو یقیناً یہی ہے کہ جو پچھلے 20 سال تھے اشرف غنی اور کرزئی کے افغانستان میں، تو اس وقت تو افغانستان قرآن نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا. 66 ٹریننگ کیمپس تھے، وہاں سے انہوں نے براس بنائی جس میں جو بلوچ راجے اجوی سنگٹھ تھی، جس میں بی ایل اے، بی ایل ایف اور باقی دہشت گرد تنظیمیں ڈالی، اور ان کا فوکس تھا بلوچستان اور کراچی. اور بعد میں 2020 میں کنسورشیم بنایا، براس کو ٹی ٹی پی کے ساتھ ملایا، فتنہ الخوارج کے ساتھ. تو ان کا مقصد تھا بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو روکنا، سی پیک کو روکنا، چائنیز کو کنٹین کرنا، اور اس کے لیے دیکھیں اور گوادر کے ڈیولپمنٹ کو روکنا. الٹیمیٹ ایم تو یہ ہے، اس میں بہت ساری طاقتیں انوالو ہے، اور فرنٹ پہ تو انڈیا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، اور جو پراکسیز کے طور پہ یہ آگے یہ بی ایل اے بھی ہے، مجید بریگیڈ بھی ہے. تو ہمارے پاس ثبوت ہے، اور پاکستان آلریڈی 5 ڈوزیئر جمع کرا چکا ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اور باقی اداروں میں
کہ انڈین انوالومنٹ ہے. کلبھوشن بھی یہیں سے پکڑا گیا تھا, وہ ایران سے آپریٹ کر رہا تھا. تو ہمارے پاس واضح ثبوت ہے, اور وہ جو دہشت گرد پاس میں جس طرح میں نے کہا ڈوزیئرس میں سب کے ریکارڈ ڈیٹا اس میں موجود ہے. سو ہمیں 1% بھی شک نہیں ہے اس میں انڈین پلاننگ ہے, انڈین جو بالکل تھنکنگ اس میں شامل تھی, اور پھر فیسیلیٹیشن افغانستان کے سائڈ سے ہے. تو یقیناً اس کا ایک جواب ہے. جو بندوں میں واقعہ ہوا تو اس کا بھی جواب رہتا ہے, اور یہ جو واقعہ ہے اس کا ماسٹر مائنڈ بھی افغانستان میں تھا. تو میرے خیال میں لیٹس ویٹ فار دی ڈیٹیل بریفنگ. اور پھر جس طرح آپ نے انڈین میڈیا کو دیکھا ہے, جس طریقے سے وہاں پہ یہ کہانیاں چلی ہیں, اور جس طریقے سے سوشل میڈیا کو را نے فیڈ کیا, مین اسٹریم میڈیا کو را نے فیڈ کیا, تو بیسیکلی وہ انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے تھے ایشو کو. اور اس کو ان کی مدد انڈیا کی ہمارے لوگوں نے بھی کی ہے, جو باہر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں انوالو ہوئے ہیں.